اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، فالکن گوادر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل خالصتاً گوادر کی معلومات کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موضع چھب کلمتی کو۔ موضع چھب کلمتی بھی گوادر کا ایک اہم موضع ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور جو گوادر کا ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر اس کی اہمیت اور اس کی کیٹیگریز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، لائک فرمائیں اور بیل آئیکن لازم پریس فرما لیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہماری معلوماتی گوادر کی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں اور آپ مستفید ہو سکیں۔ ویورز، ابھی ہم آتے ہیں چھب کلمتی کی وجہ تسمیہ۔ چھب کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی بندہ آسانی سے بیٹھ سکے، یعنی کسی محفل میں کسی جگہ پہ اوپر بیٹھ سکے۔ آپ جانتے ہوں گے جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں، کھجور کے پتوں سے جو بیٹھنے کی چیز بنائی جاتی ہے اس کو چٹائی کہا جاتا ہے۔ تو وہ چٹائی کو جو ہے نا آپ چھب کہہ سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ تر چھب بولا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو زمین ہے چھب کلمتی کی، یہ اسی چادر کی مانند ہے۔ اور چھب صرف یہ نہیں ہے، چھب ریکانی آتا ہے، چھب کلمتی ہے، اور بھی کافی سارے جو گوادر کے جو علاقے ہیں ان کا نام چھب کے ساتھ چلتا ہے۔ تو بیسیکلی چھب کا مطلب ہے کسی کی چیز کے اوپر انسان بیٹھ جائے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، چٹائی، قالین بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ چھب کا لفظ چٹائی کی طرف جاتا ہے۔ تو جو کلمتی کا جو لفظ ہے، کلمتی جہاں بہت بڑی قوم ہے گوادر میں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی گوادر میں، اور یہاں ایک گاؤں آج بھی موجود ہے چھب کلمتی کے نام سے۔ تو وہ بیسیکلی کلمتیوں کا پرانا علاقہ ہے۔ کلمتی اور بھی کافی سارے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر ابھی بھی موجود ہیں۔ جیسے ہمارے گوادر کے معززین میں ان کا نام آتا ہے میر غفور کلمتی صاحب، اور ان کے آج کل بیٹے ہیں، وہ بھی ایم پی اے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کلمتی کافی تعداد میں موجود ہیں، اور جو چھب کلمتی ہے بیسیکلی ان کا گاؤں ہونے کی وجہ سے، جو چھب کلمتی گاؤں ہے اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ موضع کا نام رکھا گیا ہے۔ اور چھب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کلمتی کا بھی بتا دیا۔ چھب کلمتی ویورز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے گوادر میں، لیکن اس کا آدھے سے زیادہ رقبہ جو ماسٹر پلان سے باہر ہے اور کچھ رقبہ اس کا ماسٹر پلان کے اندر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اس کو پوری تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کتنا رقبہ باہر ہے، کتنا اندر ہے، اور اس کی کیا ماسٹر پلان میں اہمیت ہے، کیٹیگریز کون کون سی یہاں پر فال کر رہی ہیں۔ تو آئیں کمپیوٹر پہ ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ویورز، ہم پہنچ گئے ہیں گوادر ماسٹر پلان پہ۔ اگر آپ سکرین پہ غور فرمائیں تو یہ آپ کو چھب کلمتی موضع کی سرحدیں نظر آئیں گی۔ یہ مشرق والی سائیڈ ہے، اور یہ مغرب والی سائیڈ ہے، یہ شمال والی سائیڈ ہے، یہ جنوب والی سائیڈ ہے۔ چھب کلمتی کے جنوب میں موضع وشی انڈور ہے، جس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی چینل پر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس سے جنوب کی سائیڈ پہ موضع ڈور گٹی آئے گا، وہ بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ تو آنے انشاءاللہ تعالیٰ کیا کلات پہ اور جورکان نگور شریف، یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ مشرق والی جو سائیڈ ہے وہ موضع جورکان آ رہا ہے، مغرب والی سائیڈ پہ نگور شریف آ رہا ہے، شمال والی سائیڈ پہ کیا کلات آ رہا ہے، اور جنوب والی سائیڈ پہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ڈور گٹی موضع آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کا پروپورشن چیک کریں تو جو گوادر ماسٹر پلان ہے اس حساب سے یہ تقریباً 40 to 60% جو علاقہ ہے وہ چھب کلمتی کا ماسٹر پلان سے باہر آ رہا ہے، اور تھوڑا سا ایریا جو ہے وہ گوادر ماسٹر پلان کے اندر ہے۔ اور اس میں اگر کیٹیگری وائز ہم دیکھیں
تو آر کیٹیگری جہاں سب سے زیادہ موجود ہے، یعنی ریزیڈینشل کیٹیگری. اس کے بعد جو علاقہ آتا ہے وہ زیادہ تر ریزرو لینڈ کا ہے، RL1 اور RL2 کا. ویورز اس کے علاوہ ہم اگر کیٹیگری دیکھیں تو یہاں یہ RS کے نام سے ایک بلاک چھوٹا سا آتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹا سا ایک پارک آتا ہے، اور ایک بڑی لائن آپ کو یہ گرین لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ EC لکھا ہوا ہے، تو یہ ایکولوجیکل کوریڈور ہے. ویورز ایکولوجیکل کوریڈور ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جو ابھی گرین ورلڈ کے نام سے پوری دنیا پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ پرندوں کو پالنے کا اور درخت لگانے کا اور گرین بیلٹیں بنانے کا ایک کنسیپٹ ہے ایکولوجیکل کوریڈور. تو یہ گوادر میں ماسٹر پلان کے اندر رکھا گیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست لک بنتی ہے. یہ جو آپ کو سفید لائن نظر آئے گی، یہ شمال سے یعنی کیا کلاس سے ہوتی ہوئی یہ سفید لائن چپ کلمتی سے گزرتی ہوئی یہ آگے انکاڑا تک چلی جاتی ہے، انکاڑا شمالی، انکاڑا جنوبی تک چلی جاتی ہے. تو یہ ویورز ہے نالا ایک پرانا، اور یہ گوادر کے جو ریونیو ریکارڈ ہیں وہاں بھی یہ نالا ان کے ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن موقع پر اس وقت جو ہے نا یہ نشانات ہیں لیکن نالا موجود نہیں ہے. تو یہ برساتی نالا ہے. بیسیکلی جب بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو یہاں پر پانی نکلتا تھا اور آتا تھا، یہاں سے پانی نکل کر سمندر کی طرف چلا جاتا تھا. اب جو ماسٹر پلان بنایا گیا ہے اس میں اس چیز کا ضرور لحاظ رکھا گیا ہر جگہ پہ. آپ اس طرف دیکھیں گے یہ جورکان والی سائڈ پہ یہ بھی آپ کو ایکولوجیکل کوریڈور نظر آ رہا ہے. پھر اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو یہ نگور شریف والی سائڈ پہ یہ انکاڑا کور ہے، یہ بہت بڑی ندی ہے، اور اس میں تو جو ہمارا انکاڑا کور ڈیم ہے اس کا جو سپیل وے ہے وہ بھی اسی طرف ہے. اگر کوئی ہمارا یہ بھر جاتا ہے ڈیم، تو اگر ڈیم کو کھولا جائے گا تو جو پانی اسی طرف جاتا ہے اور یہ پھر آگے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں پانی رہتا ہے سال کے اکثر حصے میں پانی تھوڑا بہت ضرور موجود رہتا ہے. جب بارشیں زیادہ آئیں تو یہ ضرور یہ جو والا جو انکاڑا کور ہے، کور کہتے ہیں بیسیکلی ندی کو، یہ ضرور چلتی ہے. تو یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ جو نالے ہیں پرانے ان کو بند نہ کیا جائے، بلکہ ان کا بہتر مصرف جو ہے نا ایکولوجیکل کوریڈور ان کو نظر آیا، اور ماسٹر پلان میں انہوں نے یہ کنسیپٹ ایکولوجیکل کوریڈور کا ہر طرف دے دیے. یہ صرف ادھر نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے. آگے آپ دیکھتے جائیں گے یہ ایئرپورٹ کے ساتھ بھی یہ سر کور آ رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ دربیلا کور آ رہا ہے، پھر یہ آگے بھی کارواٹ کی طرف بھی کور جا رہی ہیں. تو یعنی یہ کنسیپٹ گوادر کے پورے ماسٹر پلان میں دیا گیا ہے. جہاں جہاں کور تھیں، جہاں جہاں یہ ندیاں تھیں، تو ان کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ ان کو جو نا ماسٹر پلان کے اندر شامل کیا گیا، اور ایکولوجیکل کوریڈور کا کنسیپٹ گوادر میں دے دیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی ایک ویل نون کنسیپٹ ہے. پرندوں کی افزائش جہاں ہوتی ہے اور درخت لگائے جاتے ہیں اور گرین بیلٹس بنائی جاتی ہیں، آب و ہوا اس سے ارد گرد کی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے ایکولوجیکل کوریڈور سے. یہ ایک گرین کنسیپٹ دیا گیا ہے گوادر کو، جو آنے والے وقتوں میں رہائشی علاقوں کے درمیان میں قریب جو ہے نا وہ یہ گرین ایک ماحول ہوگا، ایٹماسفیئر صاف ہوگی. تو یہ ایکولوجیکل کوریڈور کا بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ تو الگ ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. تو ویورز اگر ہم کیٹیگری وائز دیکھیں تو یہاں سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ آر کا ہے، یعنی ریزیڈینشل کیٹیگری. اس کے بعد پھر تھوڑا سا RS آتا ہے، باقی ایکولوجیکل کوریڈور ہے. یہ آپ کو جو ڈارک کلر نظر آتا ہے، ڈارک گرے کلر، یہ بیسیکلی RL1 ہے، ریزرو لینڈ پارٹ 1. تو یہ ریزرو لینڈ 1 جو ہے یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گوادر کا ماسٹر پلان آنے والے وقتوں میں ایکسٹینڈ ہوگا تو یہ سب سے پہلے RL1 ایکسٹینڈ ہوگا، اس کے بعد پھر RL2 ہوگا. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو کیا کلات کے ساتھ والے علاقے ہیں یہ زیادہ تر RL2 میں چلے گئے ہیں، اور جو اس سے تھوڑا سا جنوبی طرف والے علاقے ہیں وہ گرے لائن میں ہیں، یعنی وہ RL1 میں ہیں. تو یہ بیسیکلی جو کیٹیگریز تھیں
چپ کلمتی کی اور باقی جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو عرض کر دی. مزید اگر کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو آپ بالکل مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں چینل پہ. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. جی ویورز، تو یہ چپ کلمتی کی مکمل تفصیل تھی، ہم نے ڈسکس کی. تو آپ کو آخر میں پھر وہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن پریس فرمائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری جو نئی ویڈیوز ہوں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.